جس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کروں گا وہ موضوع ہے توکل۔ سب جانتے ہیں اور اپنے روزمرہ اس میں بھی اس لفظ کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ توکل ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یوں بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ ایمان کے ارکان میں سے، یعنی اس کے ستونوں میں سے ایک ستون، ایک پایا، ایک پلر توکل ہے، اور ایمان کے درجات میں سے ہے۔ اور اس کی جو نسبت ہے توکل اور ایمان کی، یہ معکوس نسبت ہے، یعنی جتنا مساوی نسبت، جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی توکل زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کم ہے اتنا ہی توکل کم ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایمان اور توکل کی آپس میں یعنی مساوی نسبت ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کے اندر یہ توکل والی صفت پیدا ہوگی۔ اور ایمان کے لوازم میں سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ توکل ایمان کے لوازمات میں سے، یعنی اگر ایمان ہے تو توکل بھی ہے، اگر توکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ توکل کیا ہے؟ توکل توحید پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ توحید پر ایمان کے نتیجے میں انسان توکل کے مقام پر پہنچتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک کہ انسان اس کائنات میں مؤثر حقیقی اور حقیقی عامل ہر کام کا وہ خدا کو سمجھتا ہے۔ ہر کام میں جو مؤثر ہے، کارگر ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ یہ توحید کی 3-4 اقسام ہیں، بلکہ اس کے پہلو ہیں۔ اس میں پہلے جو توحید ہم کہلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ توحید ذاتی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا سمجھنا، یعنی 2 خدا نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، ذات پروردگار ایک ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ذاتی۔ دوسری توحید کو ہم کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی صفات کے اعتبار سے خدا یکتا اور واحد ہے، یعنی جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی کی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ ان صفات میں یکتا ہے، واحد ہے، کوئی وہ صفت مخلوقات میں نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح سے مخلوقات کی کوئی صفت خداوند متعال میں نہیں ہے۔ مخلوقات میں نقائص ہیں، نقص ہیں، لیکن خداوند متعال میں کسی چیز کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید صفاتی۔ ایک ہے توحید افعالی، یعنی افعال میں توحید۔ تو افعال میں توحید کیا ہے؟ افعال میں توحید یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی خدا کام کرتا ہے، جو بھی خدا فعل انجام دیتا ہے، اس میں اس نے کسی کو بھی اپنا معاون نہیں بنایا، مددگار نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کے کاموں میں اس کا مددگار نہیں ہے، نہ اس نے بنایا ہے، کسی کو اس نے اپنا معاون نہیں بنایا، کسی سے اس نے مشاورت نہیں کی، مشورہ نہیں کیا، کسی سے اس نے ہدایت نہیں لی۔ یہ توحید افعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔ دعائیں جو ہے نا امام سجاد علیہ السلام کی، وہ ان مطالب سے بھری ہوئی ہے۔ کاش ہم دعاؤں کو پڑھیں، ہمیں موقع ملے ہم اس کو سمجھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ ہے، وہ انہی مفاہیم پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ تو ایک توحید افعالی کا ایک حصہ کیا ہے کہ اس کائنات میں خداوند متعال جو بھی عمل، جو بھی کام، جو بھی فعل انجام دیتا ہے،
اس میں وہ واحد و یکتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی کو اس نے اپنا معاون اور مددگار نہیں بنایا، اور کسی سے بھی اللہ نے مشاورت نہیں کی۔ یہ توحید افعالی ہے۔ اگر کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے تو وہ موحد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ موحد نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے توحید افعالی کا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو دنیا میں کام انجام پاتا ہے، اس میں جو حقیقی قوت و طاقت اگر ہے تو وہ خدا کی، یا جو کسی کام میں کسی فعل میں اگر کوئی اثر ہے تو وہ اثر حقیقت میں خدا کا ہے، وہ قوت کیا ہے؟ خدا کی ہے۔ یہ توحید افعالی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں حقیقی مؤثر نہیں ہے، جس کی اثر ہو، جو کوئی اثر دکھائے، وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ سب چیزوں کے میں اندر جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا اثر موجود ہے، اور یہ بھی نہیں کہ خداوند متعال مثلا کسی چیز میں کوئی اثر رکھ دیتا ہے تو بعد میں کیا ہے کہ وہ اللہ کو اختیار نہیں کہ وہ اس اثر کو ختم کرے، نہیں، وہ اسی طرح سے کیا ہے؟ مؤثر۔ تو توکل جو ہے، توکل میں یہ بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف خدا ہی مؤثر ہے، خدا ہی کارساز ہے۔ یہ توکل ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کائنات میں میرے تمام امور میں جو حقیقی مؤثر ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ اس سے توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 اسی سے ہے کہ وہ اس پر اعتماد کرتا اور بھروسہ کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر ہی اعتماد کرتا ہے۔ اعتماد انسان کسی پر کب کرتا ہے؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کام کرنے میں اس میں قدرت ہے، تو خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء علیم، اور خداوند تعالی ہر چیز کا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور تیسری چیز صفت خدا میں وہ مہربان بھی ہے۔ لہذا جب انسان ایک ذات کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو میری ایک ضرورت ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، میرا ایک کام ہے، میری ایک حاجت ہے، میرے امور ہیں، تو یقیناً پھر اسی پر بھروسہ کرے گا کہ وہی خدا ہے جو میرے اس کام کو انجام دے گا۔ تو یہ دوسری چیز کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اور تیسری بھی ایک چیز ہے کہ اپنے امور کو پھر کیا خدا کے سپرد کر دینا، اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ 3 نکات ہیں توکل کے اندر، یعنی جو توکل کا مفہوم ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں ہے، اسی پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنا ہے، اور اس کے غیر سے کوئی امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ یہ ایمان کا لازمہ ہے، یہ ایمان کا ستون ہے۔ اب اس کے مراتب ہیں، درجات ہیں، اس میں جو اعلیٰ ترین اس کا مرتبہ ہے انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ اور پہلا جو اس کا درجہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے وہ ایسے ہے، توکل ویسے بھی وکالت سے ہے کہ آپ کسی کام میں کسی کو نمائندہ بناتے ہیں، اپنا وکیل بناتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے یہ کام آپ انجام دیں، ٹھیک ہے؟ اسی سے لفظ کیا توکل ہے۔ تو توکل میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے امور جب خدا کے سپرد کرتا ہے، یعنی گویا خدا کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ خدایا میرا یہ کام آپ انجام دے دیں۔ تو اس میں جو پہلا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وکیل کی طرح ہے۔ جیسے آپ کوئی کام بھی صرف وکیل عدالتوں میں نہیں ہے، اسلامی مفاہیم کے اندر کسی کو بھی آپ اپنے کام کا وکیل بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تازہ ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا فطرے میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں، آپ میرا اور میرے اہل و عیال کا فطرہ فلاں جگہ پر پہنچا دیں، یہ اس کا وکیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو مستحق ہے، مثلا وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ جی آپ میری طرف سے مومنین سے آپ فطرہ وصول کر لیں،
تو یہ اس کا اس کام میں وکیل ہو جائے گا۔ تو پہلا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کو اپنا وکیل بنا لے، یعنی وکیل کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ توکل کا پہلا اور سب سے نچلا درجہ ہے کہ انسان اس طرح سے خدا کو سمجھے۔ دوسرا فرماتے ہیں، دوسرا جو اس کے اوپر والا درجہ ہے وہ یہ ہے، جیسے بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے، ماں کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں پہچانتا، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز، پوری کائنات اس بچے کے لیے اس کی ماں ہوتی ہے۔ ہر چیز میں ڈرتا ہے تو ماں کی پناہ میں جاتا ہے، کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے پھر ماں کی پناہ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے پھر ماں کو پکارتا ہے۔ یعنی اس طرح سے دوسرا کہ جس طرح سے بچہ سب کچھ اپنی ماں کو سمجھتا ہے اور اسی طرف ہی توجہ کرتا ہے، تو اسی طرح سے انسان جب سب کچھ خدا کو سمجھے، خدا کی طرف ہی توجہ کرے، خدا کو ہی اپنی پناہ گاہ سمجھے اور اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کر دے، سپرد کر دے، یہ توکل کا دوسرا درجہ اور مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں تیسرا بھی ایک مرحلہ ہے، مثال سے سمجھائیں گے توکل کا۔ کہتے ہیں تیسرا مرتبہ یہ ہے، جیسے میت غسال کے حوالے ہوتا ہے، وہ جو غسل دینے والا ہے، اب میت اپنی کوئی اس کی حرکت نہیں ہے، جیسے اس کو غسل دینے والا ادھر لٹاتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر پھیرتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، بازو اٹھاتا ہے بازو۔ تو تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے سپرد کرے، اپنے امور کو اس طرح سے اللہ کے سپرد کرے کہ تمام امور میرے خدا کے حوالے، اب خدا جیسے پسند کرے یہ ویسے راضی ہے، جیسے خدا پسند کرے یہ کیا ہے ویسے۔ حتیٰ بعض دفعہ یہ انسان جو ہے جو خدا پر اس قدر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، وہ خدا سے دعا بھی نہیں مانگتا، یعنی مانگتا بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کو وہ فیاض بھی سمجھتا ہے، مہربان بھی سمجھتا ہے۔ جب اس نے پہلے اتنا کچھ مجھے بغیر مانگے دے دیا ہے تو اب بھی جو اس کی مرضی ہوگی وہ مجھے دے گا۔ اس کی مثال دی گئی ہے جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، جب ان کو آگ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں۔ کہا کہ نہیں، تیرے لائق کوئی خدمت نہیں ہے، تیری مدد کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، فقط میرے لیے خدا کافی ہے۔ کہا کہ اچھا خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو یا پیغام ہو تو میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں آپ کی بات۔ کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی حتیٰ اس موقع پر توکل پر خدا اتنا تھا کہ یہ بھی دعا نہیں کہ خدا ہے مجھے آگ سے بچا لے، تو اس کو گلزار بنا دے، نہیں، کہ بھئی اگر اس کی مرضی مجھے آگ میں جلنا ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ توکل کی جو منزل ہے یہ سب سے اوپر والی منزل ہے۔ تو یہ انبیاء اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل ہے۔ تو توکل جو ہے وہ اب اس کے ظاہر ہے فوائد کیا ہیں، اس میں جو آخری مرحلہ ہے نا جی توکل کا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اس میں یہ ہے کہ اپنے امور کو خدا کے سپرد کرے، خدا کے مقابلے میں کسی ارادے کا بھی قائل نہ ہو۔ آیا یعنی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں راضی ہی راضی ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات کے بارے میں کہ جو کچھ جس حال میں جس طریقے سے خداوند متعال نے مجھے رکھا ہے اس سے بہتر میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا؟ یہ بہترین صورت ہے جس پر خداوند متعال نے مجھے رکھا ہے اور میں اس پر 100% راضی ہوں۔ بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ ہر ایک کو خدا سے کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور ہوگا، خدا سے کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی۔ اگر یوں خدا مجھے کر لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر یوں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کم از کم اتنا ہم جو مومن ہیں وہ اتنا کریں۔ نہیں، توکل کی کہ جو خدا نے کیا ہے اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خدا جو ہے تیرا شکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم توکل جو ہے روایات کی صورت میں، ٹائم بھی بہت کم ہو گیا، میں جلدی سے اس کا جو ہے وہ کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے معانی الاخبار میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو جاننا چاہیے
کہ مخلوقات میں بھی کوئی بھی چیز اس کے نفع اور نقصان میں مؤثر نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ قرآن میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی ہے۔ اے خدا اگر تو چاہے کسی کو نفع پہنچانا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر خداوند متعال کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تب بھی کوئی طاقت اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، وہ اس انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر خدا اس کو نقصان پہنچانا چاہے۔ اور اگر خدا کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ایک طرف، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ بھی آ جائے، وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کو اللہ فائدہ پہنچانا چاہے۔ یہ توکل ہے۔ جب یہ کیفیت اگر انسان، وہ ان سے ڈرے گا، وہ ان دشمنوں سے ڈرے گا؟ کبھی بھی نہیں ڈرے گا۔ اور یہی بات کی ہے، فرمایا کہ صرف اپنی امیدیں خدا سے وابستہ رکھو۔ یہ حضور پاک فرما رہے ہیں، توکل کا معنی بتا رہے ہیں، اپنی امیدیں صرف خدا سے وابستہ رکھو، خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی وہ نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا، میں کیوں ڈروں اس سے؟ اگر کوئی نقصان، جب تک خدا کی مشیت نہ ہو، مرضی نہ ہو، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا، اور اگلی جو بات کی ہے اس حدیث میں وہ یہ کہ جب نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کسی کا خوف اور ڈر ہے، تو پھر مجھے ہر کام بھی اس کے لیے کرنا چاہیے، پھر میں دوسروں کے لیے کیوں کروں؟ بھائی جب کوئی مجھے فائدہ ہی نہیں دے سکتا تو میں پھر ہر جو کام کروں پھر اس کے لیے کروں، نہ خدا کے لیے کروں، پھر کسی اور کے لیے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہ ایک بات اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے، فوائد اس کے کیا ہے کہ جو توکل کرتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ شیطان اس پر غلبہ نہیں کرتا۔ آیت ہے انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون، نہ یہ ابلیس اس پر غلبہ پا سکتا ہے، نہ کوئی شیطان بزرگ، نہ شیطانی قوتیں اس پر غلبہ پا سکتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت سورۃ طلاق کی آیت ہے، انه ليس له سلطان على الذين امنوا، جو ایمان لائے، وعلى ربهم يتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الغناء والعزہ، غنا یعنی تونگری، بے نیازی، دولت مندی، ثروت، والعزہ اور عزت، یجولان، یہ گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ فَإِذَا ظَفَرَ بِمَوْقِعِ التَّوَكُّلِ وَطَنَا، جہاں بھی یہ توکل دیتی ہے وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ یعنی توکل سے نمبر ایک بے نیازی آتی ہے، انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، غنا، بے نیازی، دوسروں کے محتاج نہ ہونا، یہ توکل سے آتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کس سے؟ عزت بھی توکل سے آتی ہے۔ جس کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے وہ انسان ذلیل ہوتا ہے اور محتاج بھی ہوتا ہے، ہمیشہ فقیر رہتا ہے، دوسروں کے دست نگر رہتا ہے، چاہے ملک ہو، ٹھیک ہے نا، اور چاہے فرد ہو، چاہے قومیں ہو، چاہے انفرادی طور پر کوئی خاندان ہو، جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں بے نیازی بھی آتی ہے اور عزت بھی اسے ملتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توکل کی حد کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان لا تخاف مع اللہ احدا، توکل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ خدا پر جب بھروسہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے، درخت کے نیچے کہ ایک کافر جو ہے وہ ادھر ادھر آ گیا، اس نے دیکھا حضور پاک جو ہے وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، لہذا کیا کہ اس نے تلوار نکالی، کہا کہ اے محمد بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ، تو اس اللہ کے لفظ میں اتنا روب تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تلوار اٹھا لی، کہا کہ آپ مہربان ہیں، مجھے معاف کریں۔ تو یہ ہے، یعنی جب اللہ پر انسان بھروسہ اور توکل کرتا ہے، خدا پھر اس کو کیا ہے؟ بچاتا ہے۔ اچھا ایک نقطہ ہے، بہت ساری بات میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اس کو نہ بیان کروں تو ممکن ہے غلط فہمی باقی رہ جائے۔ جب ہم کہتے ہیں توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم کچھ نہ کریں نا۔ جب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر ہم کچھ نہ کریں، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے،
تو پھر ہمیں محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، مشقت اٹھانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں اس کا تفصیلی جواب ہے، لیکن میں مختصر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ اسباب کا نظام بنایا ہے. یہ بھی خدا کا ہی دیا ہوا نظام ہے کہ کسان کھیت کو نرم کرے گا، پہلے اس میں ہل چلائے گا، پھر اس میں بیج ڈالے گا، تو پھر اس کو رزق ملے گا. یہ خدا کا ہی دیا ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے، محنت اور مشقت کے مساوی نہیں ہے توکل. اپنی بھرپور محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کے بعد نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کسان جو ہے وہ بیج ڈال کے آتا ہے کھیت میں، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی بارشیں نہیں ہوتی، کبھی کیا ہوتا ہے، فصل نہیں ہوتی. فصل ہو بھی گئی ہے، ایک دفعہ جناب والا آندھی آئی، طوفان آیا، وہ ساری فصل ختم ہو جاتی. تو لہذا کیا ہے کہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ پھر انسان اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، خدا پر بھروسہ کرے. خدایا جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب تیری رحمت کا متوع ہی اس میں لطف فرما. جیسا کہ مثلا ایک بچہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، امتحان کے لیے پوری محنت کرتا ہے. پوری محنت کرنے کے بعد پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرے، خدایا تیری قوت پر مجھے بھروسہ ہے، اس میں تو مجھے کامیابیت ہے. کیونکہ صرف بچے کی محنت نہیں ہے کافی، اس کے اور عوامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کی بس ہی لیٹ ہو جاتا ہے. پیپر دینے کے لیے گیا ہے کمرہ امتحان میں، رول نمبر سلپ ہی گھر بھول گیا ہے، تو کیا ہوگا، وہ پیپر نہیں دے سکے گا. یا پیپر دینے کے لیے بیٹھا ہے، سوال ہی بھول گیا، یا پیپر اس کا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ممتحن نے کوئی غلطی کر دی، اس نے پیپر صحیح چیک نہیں کیا، یا اس کا پیپر کہیں مس پلیس ہو گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی محنت کافی ہے. اسے سمجھے کہ صرف جب انسان کسی کام کو کرتا ہے تو صرف محنت اس کے نتیجے تک پہنچنے کا عامل نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی عوامل ہیں جن پر انسان کو ہر صورت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے. لہذا اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت، کوشش، تدبیر، منصوبہ بندی، پلاننگ اس کو کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے. تو انشاءاللہ تعالی قرآن یہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہے.